السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا سے شروع کر لیتے ہیں پہلے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما۔ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ اللہم اجعلنی شکورا واجعلنی صبورا واجعلنی فی عینی صغیرا واعین الناس کبیرا، آمین۔ ابھی تک کی جتنے بھی سیشنز ہوئے ہیں اس میں کسی کو کوئی سوال پوچھنا ہے؟ انمیوٹ کر کے یا تو پوچھ لیں، اور اگر یہ کہ وہ ممکن نہیں ہے تو پھر چیٹ باکس میں ٹائپ بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اور یہ کہ جب تک کوئی نہیں پوچھ رہا ہے تو پھر ہم شروع کر لیتے ہیں، اور اگر بیچ میں کسی کو کوئی بھی سوال ہے تو آپ یہ کہ انٹرپٹ کر کے بیچ میں پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ، ہے نا۔ سورہ مومن سورہ نمبر 40، ٹھیک ہے، اور اس کو کچھ مصحف میں سورہ غافر کا بھی نام دیا گیا ہے۔ تو سورہ مومن کی ایک آیت ہے، آیت نمبر 60۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ صدق اللہ العظیم۔ تو کیونکہ پچھلے سیشن میں تو خیر کچھ اور اضافی باتیں ہوئی تھیں سورہ نبا کے سلسلے میں، اور اس سے پہلے جو ایک سلسلہ چل رہا تھا وہ دعا کا ہے نا۔ اور دعا کی فضیلت کی بہت ساری آیات بھی ہیں اور روایات بھی ہیں، یعنی حدیث شریف سے بھی پتہ چلتا ہے ہم لوگوں کو۔ ایک حدیث شریف ہے بہت چھوٹی سی، الدعاء مخ العبادہ، ٹھیک ہے، دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے، یعنی بیسیکلی مغز ہونا مطلب یہ کہ اس کا مین پارٹ ہونا۔ الدعاء مخ العبادہ، اس کا ایسنس جو ایک نچوڑ ہے عبادت کا وہ دعا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سیرت مبارکہ سے اگر دیکھیں تو سیرت میں سب سے زیادہ اگر ترغیب دی گئی ہے ہم لوگوں کو تو وہ دعا کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسنود دعائیں، چاہے وہ کھانے کے پہلے کی ہوں، کھانے کے بعد کی ہوں، سونے سے پہلے، سونے کے بعد، اٹھنے کے بعد اور یہ کہ سونے سے پہلے کے جو بھی اذکار ہیں، دعائیں ہیں، گھر سے نکلنے کی، کسی پریشانی کی، صبح شام کی دعائیں ہیں، بیت الخلاء داخل ہونے کی، نکلنے کے بعد کی، تو ہر طرح سے اگر سیرت مبارکہ سے کوئی چیز بہت زیادہ واضح دکھائی دیتی ہے تو وہ ہے دعا۔ اور دعا کی فضیلت جو ہے اس کی پہلے بھی کافی تفصیل سے بات ہوئی ہے، اور بہرحال حدیث شریف سے بھی اور اس کے علاوہ جو بھی اور آیات ہیں جن کا ذکر پہلے بھی ہوا ہے، تو اس سے ایک چیز جو پتہ چلتی ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے جب ہم لوگ یعنی اللہ تعالیٰ کے بندے اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ تو وہ چیزیں جو ابھی تک اللہ تعالیٰ نے بن مانگے بھی دی ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اگر اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ ہم مانگیں، اور دیکھیں اللہ تعالیٰ تو ویسے بھی منعم ہے، یعنی نعمتیں دینے والے ہیں، اور بنا مانگے دی ہیں، تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ دینے کے بعد، مانگنے کے بعد اللہ تعالیٰ نہ دیں۔ اور دعا کی فضیلت جو ہے اس میں 3 چیزیں تو ضرور ہیں، اور کچھ ہو چاہے نہ ہو۔ ایک کیا ہے؟ ادعونی استجب لکم، ہے نا، کہ تم مجھ سے مانگو، تم مجھے پکارو، میں جواب دوں گا۔ اچھا، استجب لکم جو اس سے پہلے بھی جو آیت ہوئی تھی نا، سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان، تو وہ تھا جواب دینا، اور یہاں پہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ جو ہم سے کہتے ہیں وہ کیا ہے کہ مجھے پکارو اور استجب لکم، یعنی کہ میں جواب دوں گا، میں قبول کروں گا۔ اور اس کی کیفیت جو ہے وہ کیا ہے، اس کی کیفیت تھوڑی مختلف ہو سکتی ہے،
ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے، اور یہ جو ہے یہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ تم مجھ سے مانگو اور میں دوں گا. ٹھیک ہے، اب استجب لکم، ایک ہے ایجاب جو پہلے بھی بات ہوئی تھی نا، اور ایک ہے استجاب. تو دونوں کا جو روٹ ورڈ ہے، یعنی کہ جو بیسس ہے، جو مجرد ہے، وہ تو ایک ہی ہے، لیکن یہاں پہ کچھ سین اور تا جو ہیں، یعنی کچھ حروف اضافی ہیں. اور اس سے مطلب کیا ہے؟ اس سے مطلب بیسکلی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کا جواب تو ضرور بضرور دیں گے، لیکن اس کی جو کیفیت ہے اور اس کی حیت جو ہے وہ مختلف ہو سکتی ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ جب ہم مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ وہ دے دیں جو ہم مانگ رہے ہیں، یعنی ہو بہو بعین ہی وہی مل جائے ہم کو جو ہم مانگتے ہیں. تو اگر وہ ہو گیا تو اس سے بہترین تو کوئی بات ہی نہیں ہے ہمارے لیے. مطلب جس کو کہتے ہیں نا کہ ہم لوگوں کی جو ایک محدود عقل اور سمجھ ہے، اس کے اعتبار سے ہم جو چیز اپنے لیے بہتر سمجھتے ہیں یا کسی اور کے لیے بہتر سمجھتے ہیں، جو ہم کئی بار اور لوگوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، تو جو چیز بہتر لگتی ہے وہی مانگتے ہیں، ہے نا. لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کہ کس چیز میں بہتری ہے، آیا کہ وہ چیز ہمارے لیے بہتر ہے بھی یا نہیں ہے. بہرحال کبھی کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ بعین ہی ہمیں وہی چیز مل جاتی ہے جو ہم مانگتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. اگر وہ بعین ہی ویسی نہیں ملی ہم کو، اس شکل میں نہیں ملی، جیسے کہ کبھی کبھی بظاہر ہم لوگوں کو لگتا ہے کہ فلاں چیز ہمارے لیے بہتر ہے، لیکن حقیقت اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. اور اس جس کو کہتے ہیں نا حقیقت کو جانتے ہوئے وہ چیز ان دا لانگ رن، یا یہ کہ آگے آنے والے دنوں کے لیے ہمارے لیے بہتر نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ مصلحتاً اس کو اس طرح سے قبول نہیں کرتے ہیں، بلکہ کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بہتر عطا فرماتے ہیں، ہے نا. اب یہ کہ یہ بہتر عطا فرمانے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جو بظاہر ہمیں ایک چیز اچھی لگ رہی تھی اور یہ تھا کہ بس یہی اچھی ہے اور اس سے بہتر تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا ہے، اور وہ ساری چیزیں، اور ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، لیکن ہم کو وہ چیز نہیں ملی، اس کے علاوہ کچھ اور ملا، ہے نا. تو یہ والی جو چیز ہے نا، تو وہ کیا ہے کہ وہی بات ہے کہ ہماری جو محدود سوچ اور سمجھ اور عقل ہے، تو اس کے اعتبار سے تو یہ ہوتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ اوہو جو مانگ رہے تھے وہ تو ملی نہیں، لیکن اصل میں کیا ہے کہ اس سے بہتر اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی. وہ اس وقت تو سمجھ میں نہیں آتا ہے، لیکن بعد میں وہ بات سمجھ میں آتی ہے. اور کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمیں بعد میں بھی سمجھ میں نہیں آتی، اور ہماری بہرحال وہ کم عقلی ہے یا کم فہمی ہے کہ وہ بعد میں بھی لگتا ہے کہ نہیں وہی ہو جاتا تو زیادہ بہتر ہوتا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کا جب یہ وعدہ ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتے ہیں، خلاف ورزی نہیں کرتے ہیں، ہے نا. ان اللہ لا یخلف المیعاد، جو بھی اللہ تعالیٰ نے وعدے کیے ہیں یا جو بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وہ برحق ہے اور وہ ہوتا ہی ہے. بس یہ کہ اس کی کیفیت کبھی کبھی اس طرح کی ہوتی ہے کہ ہمیں سمجھ میں آتی ہے، اور کبھی اس طرح کی ہوتی ہے کہ ہم کو سمجھ میں نہیں آتی ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بعین ہی وہی چیز عطا کر دی جو ہم مانگ رہے ہیں. دوسری جو صورت ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بہتر عطا کرتے ہیں. اور ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس دعا کے ذریعے سے کوئی بری چیز، کوئی مصیبت، کوئی آفت ہمارے اوپر آنے سے بچا لیتے ہیں، یعنی کہ وہ دعا جو ہے وہ ہمارے لیے ایک حجاب بن جاتی ہے، ایک جس کو کہتے ہیں وہ دعا کی برکت جو ہے وہ ہم کو ڈھانپ لیتی ہے، اور اس سے آنے والی مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، یا ہم ان آنے والی مصیبتوں سے، آفتوں سے، پریشانیوں سے بچ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو دعا مانگنا کسی بھی طرح سے نقصان دہ نہیں ہوا، کسی بھی طرح سے. اور ظاہر سی بات ہے وہ ہو بھی کیسے سکتا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے، یعنی کہ جو مین جو چیز ہے وہ کیا ہے، عبادت کا نچوڑ، جو ایسنس ہے اس کا وہ ہے دعا، کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں. اور اگر اس کی اور تفصیل دیکھیں نا تو عائشہ رضی اللہ عنہا کی ایک حدیث شریف ہے جس میں عائشہ رضی اللہ عنہا نے کیا فرمایا ہے کہ کچھ بھی ہو، تمہیں کسی قسم کی کوئی ضرورت ہو، کوئی حالات ہوں، کچھ بھی ہو، ہر حال میں، ہر حالت میں، ہر حالات میں اللہ تعالیٰ سے مانگو، اور خوب مانگو،
اور جو کچھ مانگ سکتے ہو وہ مانگو، جو چاہیے وہ بھی مانگو، جو لگتا ہے کہ میرے لیے بہت زیادہ ہے وہ بھی مانگو، ٹھیک ہے؟ تو حدیث شریف کا مفہوم جو ہے وہ کیا ہے کہ یہاں تک کہ جوتے کا تسمہ بھی اگر مانگنا ہے تو وہ بھی اللہ سے مانگو۔ اور یہ جو ہے، یہ مثال جو دی ہے، یہ بیسیکلی ایک یہ ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی ہے نا تو اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اور جب تک اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اذن اور اللہ تعالیٰ کی منشا نہیں ہوگی نا تو وہ چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی ہم کو نہیں مل سکتی۔ جوتے کا تسمہ تو بہت بڑی بات ہے، اگر اللہ کا اذن نہ ہو، اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی نہ ہو نا تو یہ جو سانس ہماری آتی جاتی ہے نا، یہ ایک سے دوسری نہ ملے ہم کو۔ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بنا اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو ہونا جب وہی ہے تو مانگ کے کم سے کم ہم ان لوگوں میں تو شامل ہو جائیں گے جو اللہ تعالیٰ سے ہر چیز مانگتے ہیں۔ جب ہم دنیا والوں کی بات کرتے ہیں یا جب ہم خود بھی سوچتے ہیں تو کبھی کبھی یہ بھی لگتا ہے نا کہ اب ایسا بھی کیا ہے کہ اتنی چھوٹی چھوٹی چیز بھی اللہ تعالیٰ سے مانگیں اور بس مانگیں، اور اس وجہ سے کیونکہ ہم لوگ وہ اپنی انسانی جو فطرت ہے نا اس پہ محمول کرتے ہیں، یعنی کہ ہم لوگوں کی جو مزاج ہیں، ہم لوگوں کی جو ایٹیٹیوڈز ہیں اس پہ ہم اس چیز کو رکھتے ہیں کہ اچھا ہر چیز مانگو 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 مانگو، تو ہم سے بھی کوئی اتنا مانگے کوئی چیز، ہر چھوٹی چیز، ہر بڑی چیز، ایسی چیز ویسی چیز، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے، تو الجھن ہو جاتی ہے نا، طبیعت میں اکتاہٹ آتی ہے۔ تو ہم اپنے اس مزاج پہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو رکھ کے سوچتے ہیں کہ اب یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے اللہ تعالیٰ کو کیا پریشان کرنا ہے، چھوڑو یہ تو ویسے ہی مل جاتی ہے نا۔ لیکن اصل بات جو ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں بارہا فرماتے ہیں، اور حدیث شریف سے بھی ہمیں بہت زیادہ پتہ چلتا ہے اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے جب ہم اللہ سے مانگیں، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے جب ہم بڑی سے بڑی چیز اور چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اللہ سے مانگیں، ہر حال میں، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، چلتے پھرتے، غم میں، خوشی میں، ہر طرح سے ہم اللہ کو یاد کریں اور اللہ سے مانگیں۔ وہ چیز مانگیں جو بہت حقیر چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں وہ بھی مانگیں، اور جو بڑی چیزیں ہیں ہمارے لیے وہ بھی مانگیں۔ اور کچھ چیزیں تو واقعی اتنی بڑی ہوتی ہیں کہ وہ ہماری سوچ اور وہم و گمان سے بھی اوپر ہوتی ہیں، ہے نا؟ لیکن جو پتہ چلتا ہے وہ یہ پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ سے مانگو نا تو اللہ کے شیان نشان مانگو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی چیز مشکل نہیں ہے نا، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پہ قادر ہے، اللہ تعالیٰ مقتدر ہیں، اللہ تعالیٰ قدیر ہیں، اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں تو سب کچھ ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کر سکتے ہیں۔ تو جب اللہ سے مانگو تو اللہ کے شیان نشان مانگو، مطلب یہ ہے اس کا کہ ایسے کھل کے مانگو، اتنی جو تمہیں ناممکن چیز لگ رہی ہے نا وہ مانگ لو، اس لیے کہ اللہ کے لیے تو کچھ ناممکن نہیں ہے۔ ہاں بس اس کے ساتھ ایک چیز جو ہم کو ایک وہ لگ رہا ہے کہ وہ دھیان رکھنے والی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ وہ مانگ کے اگر وہ اس وقت اس بیائی نہیں ویسے نہ ملے نا تو مایوس نہ ہو، کیونکہ ہمیں جس یقین سے ہم یہ دعا کرتے ہیں وہی یقین ہم کو یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمارے لیے بہتر ہوگا تو اللہ عطا کریں گے، اور اگر بہتر نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بہتر عطا کریں گے۔ اور اگر بظاہر ہمیں کچھ بھی نہیں ملا تو ڈیفینیٹلی کوئی تو جس کو کہتے ہیں نا مصیبت، آفت، پریشانی ہے جس سے اللہ نے ہم کو بچا لیا۔ اور ایک اور جو صورت ہے نا وہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی دعا قبول نہیں ہوئی ہے نا، کچھ ہوتی ہیں دعائیں بہت سارے لوگوں کی جو ایک بہت بڑی دعا ہوتی ہے، جو زندگی کی ایک دعا ہوتی ہے اور وہ قبول نہیں ہوتی ہے، تو کیا ہے اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ابھی کچھ دنوں سے قیامت کی، حشر کی، ہے نا، روز جزا کی، یوم الفصل کی بات ہو رہی ہے، تو قیامت کے دن وہ جو دعا قبول نہیں ہوئی تھی نا اللہ تعالیٰ اتنا بدلہ دیں گے اس دعا کا، یعنی اتنی جزا دیں گے، اتنی بہترین چیزیں عطا فرمائیں گے، اتنی نعمتیں اور اتنی اپنے شیان نشان عطا فرمائیں گے اس دعا کا جو بظاہر قبول نہیں ہوئی تھی، کہ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اس دن بندہ یہ کہے گا کہ کاش میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی۔
تو دعا بہرحال بہت بابرکت چیز ہے، بہت فضیلت والی چیز ہے، اور دعا جو ہے نا وہ ہماری ضرورت ہے، اور ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے نا. کچھ تو ہے جو ہر انسان کو چاہیے، کسی کی کوئی اور خواہش ہے، کچھ خواہشیں ہوتی ہیں جو سب کو پتہ ہوتی ہیں نا، اور کچھ ہوتی ہیں جو صرف دل میں ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے وہ ایک اپنا تعلق قائم کریں اور اللہ تعالیٰ سے مانگیں. اللہ تعالیٰ سے مانگے تو اللہ تعالیٰ کے شان شان مانگے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے. اور اس کے علاوہ ایک چیز جو ہم لوگوں کے سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ایک حدیث قدسی ہے، ٹھیک ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، حدیث قدسی ہے. اور حدیث قدسی کیا ہوتی ہے؟ حدیث قدسی ہوتی ہے جب الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوں اور مفہوم جو ہے وہ اللہ کا ہے نا. حدیث قدسی وحی غیر مطلوب کہی جاتی ہیں. یہ جو ہے یہ باتیں شروع کے جو سیشنز ہوئے نا ان میں یہ باتیں ہو چکی ہیں. تو اگر کسی کو اور ڈیٹیلز چاہیے تو جو شروع والی جو چیزیں ہیں نا وہ شروع والے جو لیکچرز ہیں، جو سیشنز ہیں وہ سن لیں. تو حدیث قدسی جو ہے نا وہ کیا ہوتی ہیں؟ وہ وحی غیر مطلوب، یعنی کہ حدیث قدسی وہ وحی ہے جس کی تلاوت نہیں کی جاتی ہے. جیسے قرآن شریف وحی مطلوب ہے، یعنی کہ وہ وحی ہے جو تلاوت کی تلاوت کی جانے والی وحی قرآن شریف ہے. اور وہ وحی جو تلاوت نہیں کی جاتی ہے وہ حدیث قدسی ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ خود اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں کس طرح سے بتائی ہیں. جبرائیل علیہ السلام آتے تھے اور کچھ چیزیں بارہا اللہ تعالیٰ کے الفاظ میں اس مفہوم کے اعتبار سے بتاتے تھے. تو وہ جو ہے حدیث قدسی وہ کیا ہے؟ یا عبادی، اس کی جو شروعات ہے نا وہی اتنی پیاری ہے. اور جب یہ چیز آتی ہے نا یا عبادی الذین، یہ جب قرآن شریف میں بھی کئی دفعہ آیا ہے، تو جب یہ آتا ہے نا تو خود محسوس کیا کریے کہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی انڈیویجولی پرسنلی آپ سے بات کر رہے ہیں. ہم سب سے انڈیویجولی پرسنلی اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں. اور قرآن شریف واحد ایک وہ اس کو کہتے ہیں نا وہ کلام ہے، وہ خطاب ہے جو اللہ تعالیٰ کا ڈائریکٹلی ہم سے ہے. اس میں جو باتیں ہیں نا وہ ہمارے لیے ہیں. اس میں جو قصے اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں نا وہ ہمارے لیے ہیں. وہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم اس کو نعوذ باللہ اساطیر الاولین کہہ کے اور اس کو چھوڑ دیں کہ یہ تو پہلے کے لوگوں کی کہانیاں ہیں، یہ ان کے قصے ہیں. یہ قصے جو اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں نا یہ ہمارے لیے ہیں تاکہ ہم ان سے نصیحت پکڑیں. اور واقعی انشاءاللہ جیسے جیسے اور تفسیر ہوگی اور آیات اور صورتیں ہم لوگ پڑھیں گے نا تو واقعی بہت ساری چیزیں تو وہ ہیں جو اس وقت اجتماعی طور پہ یعنی کہ ایک سوشل حساب سے وہ چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں اور ان سے عبرت پکڑنے کی ضرورت لگتی ہے ہم کو اب. اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اتنی پرسنل ہیں ہمارے کہ ہم نے وہ کبھی کسی سے شیئر نہیں کی، لیکن جب وہ آیات کھلتی ہیں نا تو واقعی لگتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی ہم سے بات کر رہے ہیں. اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بھی بہت ساری دعائیں بتائی ہیں، بہت ساری دعائیں بتائی ہیں. اور مثال کے طور پہ وہ آیات یا وہ آیات کے حصے جو ربنا سے یا ربی سے شروع ہو رہے ہیں نا وہ دعائیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو سکھائی ہیں. ٹھیک ہے، کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اور کبھی اور انبیاء علیہم السلام کے ذریعے. یعنی کہ قرآن شریف میں جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہیں نا الگ الگ نبیوں کی الگ الگ دعائیں، جیسے ابراہیم علیہ السلام کی ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ہے نا. تو اس طرح سے الگ الگ دعائیں جو ہیں نا اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی ہیں. تو سوچیں اللہ تعالیٰ ہم کو یہ بھی بتا رہے ہیں کہ مجھ سے مانگو، اس کے بعد ہمیں الفاظ بھی سکھا رہے ہیں. تو اس کے علاوہ پھر ہم کو اور چاہیے کیا؟ اور واقعی بہت بدقسمتی ہے ہماری کہ اس کے باوجود اگر ہم دعا نہ مانگ پائیں، اگر ہم اللہ سے نہ مانگ پائیں. کیونکہ بات یہ ہے کہ ضرورتیں بھی ہیں، وہ ضرورت پوری کرنے والا رب بھی ہے، وہ الفاظ بھی ہیں، وہ کلمات بھی ہیں، وہ لمحات بھی ہیں، وہ سب کچھ ہے. اور اس کے بعد بھی اگر ہمیں توفیق نہ ہو تو یہ واقعی بہت بدقسمتی کی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس طرح کی بدقسمتی سے بچائیں.
اور اس بدبختی سے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بچائے، ہے نا، انشاءاللہ۔ تو بہرحال یہ بات ہو رہی تھی اس حدیث قدسی کی، تو اس کی شروعات کیا ہے؟ یا عبادی، اے میرے بندے۔ اور عبادی، یہ عبادی کا یا جو ہے نا، یہ یا متکلم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے آپ سے جوڑ رہے ہیں، عبادی میرے بندے، ٹھیک ہے۔ لو ان اولکم و آخرکم۔ اچھا، اب یہ کہ یہ چلیے ہم عربی میں نہیں، اس کا ترجمہ جو ہے وہی بات کر لیتے ہیں۔ بس ایک وہ تھا کہ جو ایک عربی میں جو ایک چیز آتی ہے نا، بہرحال لو ان اولکم، تو اول تو ہم سب لوگوں کو پتہ ہے اردو سے بھی، اور آخرکم، اور آخر بھی پتہ ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، مفہوم اس کا ہے کہ اگر تمہارے جو پہلے ہیں اور جو تمہارے آخری ہیں، ٹھیک ہے، انسکم و جنکم، ٹھیک ہے، کہ تمہارے جو انسان ہیں تمام کے تمام، اور جو جنات ہیں تمام کے تمام، شروع سے لے کے آخر تک، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کے جو قیامت تک کے جتنے بھی جن و انس ہیں، وہ سب کے سب ایک ساتھ ایک جگہ پہ کھڑے ہو جائیں ایک وقت کے اندر، اور وہ سب کے سب مانگیں جو کچھ ان کے دل میں ہے، یعنی کہ ہر ایک ممکن دعا، ہر ایک ان کی خواہش، ان کی دعا، ان کی کوئی ایسی حاجت، وہ سب کے سب ایک وقت میں، ایک جگہ پہ، ایک لمحے میں اپنی دل کی ہر مراد مانگ لیں، جو کچھ انہیں سمجھ میں آتا ہے، جو کچھ ان کے دلوں کی خواہش ہے، جو ان کی حاجات ہیں، وہ سب کے سب ایک ساتھ ایک وقت ایک جگہ پہ مانگ لیں، ہے نا۔ شروع سے لے کے آخر تک کے جن اور انس، مرد اور عورت، انسان، بچے، بوڑھے، جوان، ہر ایک، مسلمان اور غیر مسلمان، کیونکہ جب یہ عبادی آتا ہے نا تو یہ صرف ہمارے لیے صرف نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بندے وہ بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے ہیں، ٹھیک۔ تو یہ کہ اولکم و آخرکم، اور جن اور انس، اس میں مرد اور عورت، بوڑھے، جوان، بچے، مسلمان اور غیر مسلمان، ہر ایک مخلوق سب کے سب کھڑی ہو جائے اور ہر ایک چیز مانگے ایک ہی وقت میں اور ایک ساتھ مانگے، یعنی ایک لمحے میں مانگے، تو اور وہ سب کچھ مانگے جو کہ ممکن ہے مانگنا، ٹھیک ہے، یعنی کہ صرف خواہش اور حاجت نہیں، جو کچھ ممکن ہے مانگنا وہ سب کچھ مانگ لے، اور میں ان سب کو اس ایک وقت میں ادا کر دوں، وہ سب کچھ دے دوں جو کچھ انہوں نے مانگا ہے، تو کیا ہوگا؟ ما نقص من ملکی، تو میری جو ملک ہے نا، میرا جو ملک ہے، میری جو ملکیت ہے، اس میں سے اتنا بھی کم نہیں ہوگا جیسے کہ تم ایک سوئی سمندر میں ڈالو، اور اس میں سے جب وہ سوئی باہر نکالو تو سمندر میں جتنی کمی آئے گی نا، میری بادشاہت میں، میری ملکیت میں، میری ملک میں، میرے ملک میں اتنی کمی بھی نہیں آئے گی۔ تو بہرحال مطلب اگر امیجن کریں تو واقعی خود ہم اپنا بتا رہے ہیں کہ بہت ایک عجیب سی چیز لگتی ہے کہ سوچیے اتنا بڑا سمندر، اور اس میں ایک چھوٹی سی سوئی ڈبا کے جو جب سوئی ڈبا کے نکال دیں تو سوئی میں جتنا پانی لگ کے نکل جائے نا، تو سمندر کے پانی میں کتنی کمی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں، اللہ تعالیٰ کی ملک اور ملکیت میں اتنی کمی بھی نہیں ہوگی اگر اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ہر ایک چیز عطا کر دیں تب، ہے نا۔ تو بات یہ ہے کہ رب کریم ہے اور وہ سننے والا ہے اور وہ دیتا ہے، اور یہ اس کا وعدہ ہے، ہماری حاجات بھی ہیں، وہ سب کچھ ہے، تو پھر وہ کیا چیز ہے جو ہمیں اللہ سے مانگنے سے روکتی ہے؟ وقت نہیں ہے، یعنی کہ جو محنتیں ہم لوگ کر رہے ہیں، جو بھی مشقتیں اٹھا رہے ہیں، وہ سب کچھ کر رہے ہیں، تو مانگیں بھی ساتھ میں۔ اچھا ہاں دیکھیں، اب ایک چیز یہاں پہ کلیریفائی کرنے کی بہت ضرورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو محنت اور مشقت ہے وہ سب کچھ کرنا بھی ضروری ہے، اور یہ الگ الگ دفعہ میں یہ بات بھی کلیریفائی ہو چکی ہے کہ یہ نہیں کہ آپ سب کچھ چھوڑ کے اور وہ کرنے لگے، کیونکہ
بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل دیکھتے ہیں، ہے نا. تو عمل بھی ہے اور دعا بہت ضروری چیز ہے اور بہت فائدہ مند چیز ہے. ٹھیک ہے. تو جب وہ سوئی ڈپ ہوئی سمندر میں اور جتنا پانی اس سوئی کے نکالنے سے سمندر کے پانی میں کمی آئی ہے، اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں اتنی کمی بھی نہیں آتی ہے. اللہ تعالیٰ جب اگر ایک وقت ہم سب کو ہر ایک ممکن چیز دے دیں، اور جب دعا مانگتے ہیں نا تو کبھی کبھی جب بہت زیادہ اس کو کہتے ہیں نا اضطرابی کیفیت ہوتی ہے، یعنی کہ بس لگتا ہے کہ بس اب ہو جائے، اور بہت شدت سے دعا جب ہم مانگتے ہیں تو اس وقت مطلب یہ کہ ایک اس حدیث شریف کو بھی ذہن میں لا کے اور اس طرح سے بھی مانگا کریے کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ دے دیں گے نا جو بھی ہم مانگ رہے ہیں تو ہماری تو زندگی اور آخرت بن جائے گی، اور آپ کے ملک میں، آپ کی ملکیت میں تو اتنی سی ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئے گی، ہے نا. اور واقعی ہماری تو زندگی اور آخرت انہی چیزوں پہ منحصر ہے، یعنی کہ انہی چیزوں پہ ڈپینڈنٹ ہے نا. تو پھر مانگیں، اور جتنا مانگ سکتے ہیں مانگیں، اور اللہ تعالیٰ سے ہر ایک چیز مانگیں. اپنے لیے مانگیں، اپنی اولادوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اور پوری امت کے لیے مانگیں. امت کو بہت ضرورت ہے دعاؤں کی. ہم لوگ جو امن میں بیٹھے ہیں، ہم لوگ جو سکون سے بیٹھے ہیں، پیٹ بھرے ہوئے ہیں، بھوک اور پیاس کی شدت سے بچے ہوئے ہیں، اپنے اپنے گھروں میں امن و امان کے ساتھ ہیں، اپنے اپنے لوگوں کے ساتھ ہیں. اگر ہم لوگ بھی دعا کریں گے نا تو پوری امت کے حق میں اللہ تعالیٰ دعا قبول کریں گے. ایک حدیث شریف اور ہے اور بہت پیاری وہ ہے، اس حساب سے اس کا مفہوم کچھ اس طرح کا ہے کہ جب غائب کی دعا غائب کے لیے بہت قبول ہوتی ہے. اور اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم کسی ایسے کے لیے دعا کریں جو ہم کو نہیں جانتا ہے اور نہ ہم اس کو جانتے ہیں، لیکن ہم اس کے لیے دعا کر رہے ہیں. اور اگر یہ کیفیت ہوتی ہے نا تو پھر اللہ تعالیٰ وہ دعا ضرور بضرور قبول کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بٹھا دیتے ہیں، یعنی ایک فرشتہ مسلط کر دیتے ہیں. اس طرح سے مسلط تو ہر لفظ مطلب یہ کہ ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ اس کام پہ لگا دیتے ہیں جو یہ کہتا ہے کہ وَلَكَ مِثْلُ، یعنی کہ جو تم اپنے اس غائب امتی کے لیے، یعنی کہ اس بھائی کے لیے یا اس بہن کے لیے جو دعا کر رہے ہو نا، اللہ تعالیٰ تمہارے حق میں بھی یہ تمام دعائیں قبول فرمائے، ہے نا. اور فرشتہ یہ دعا کرتا ہے ہمارے حق میں جب ہم کسی دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں. جب کسی غائب کے لیے دعا کی جاتی ہے تو وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے. تو جو جاننے والے ہیں، جو قریبی ہیں، جو اقربا ہیں، جو دوست احباب ہیں، جو گھر والے ہیں، جن کا جس طرح سے حق ہے نا ہمارے اوپر، اس طرح سے ان کے لیے دعا کریں. اور جب دعا کریں نا تو اس طرح سے بھی کر لیں کہ یہ تمام دعائیں، اور جتنے لوگ جس طرح سے حقدار ہیں ہمارے، یعنی کہ جو لوگوں کے حقوق العباد جو ہمارے اوپر ہیں نا، تو اس حساب سے اللہ تعالیٰ ان سب کے حق میں یہ دعائیں قبول کریں. اور اس کے علاوہ جو تمام امت ہے، پوری امت واقعی اس وقت بہت مظالم کی بھی شکار ہے، ظلم کی شکار ہے، مظلوم ہے. تو مظلوم کے لیے دعا کریں. ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے وہ وقت اور وہ سہولتیں اور وہ نعمتوں میں رکھا ہوا ہے، آسانیاں اور آسائشیں ہیں، تو دعا کریں. حلال رزق کے لیے دعا کریں، دنیا کے لیے دعا کریں، آخرت کے لیے کریں، قبر میں جانے سے پہلے اور قبر میں جانے کے بعد. آخر وقت اللہ تعالیٰ خاتمہ بالخیر کریں، کلمے والی موت نصیب فرمائیں، اللہ تعالیٰ قبر کو کشادہ کریں، اللہ تعالیٰ قبر کو نور سے بھر دیں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں نور عطا فرمائے، اس دن کی وحشت، اس دن کی دہشت سے ہم کو بچائیں، اس دن کی مصیبت اور اس دن کی ذلت سے ہم کو بچائیں. تو دعائیں تو اتنی ہیں کہ اس کی کوئی حد اور انتہا نہیں ہے. اس کے علاوہ جو بھی اپنی پرسنل حاجات ہیں، جو دنیاوی بھی ہیں، وہ بھی مانگیں، کیونکہ بات وہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں دنیا میں بھیجا ہے نا. تو ایک بلکہ مسنون دعاؤں سے بھی جو ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں وہ بھی دعائیں سکھائی ہیں جو دنیا کے لیے ہیں، ہے نا. ایک دعا ہے جس کا معنی ہی مفہوم بتا رہے ہیں کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ٹھکانہ دیا ہے، تو اس ٹھکانے کے لیے بھی دعا مانگے. یہ دنیا جو ہے ہماری آخرت کمانے کے لیے ہے، تو دنیا میں کمائیں گے تو انشاءاللہ آخرت بنے گی نا. تو دنیا میں بھی اگر آسانی مانگ رہے ہیں تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے. دنیا کے لیے مانگیں اور آخرت کے لیے مانگیں.
اور جو قرآن شریف کی ویسے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کو کہتے ہیں کہ بہت پسندیدہ دعا، اور جو سب بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے کثرت سے، اور جو بہت مقبول اوقات ہیں اس وقت، جیسے طواف کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے، اور وہ کون سی دعا تھی؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا بھی مانگی، آخرت بھی مانگی، اور آگ سے یعنی وقینا عذاب النار، آگ سے نجات یعنی خلاصی بھی مانگی۔ تو پتہ کیا چلتا ہے؟ پتہ یہ چلتا ہے کہ دنیا کے لیے بھی مانگنا ہے، دنیا والوں کے لیے مانگنا ہے، اور آخرت کے لیے بھی مانگنا ہے۔ تو مانگنا ہمیں بہت کچھ ہے، اور بہت ضرورتیں، بہت حاجات ہیں، بس اللہ تعالیٰ توفیق دے ہمیں دعا مانگنے کی، ہے نا۔ اب اس کے ساتھ جو کچھ اور چیزیں ہیں وہ ایک تو یہ بھی ہے کہ جب دعا مانگ لے نا، ہم لوگوں کی جو دعا ہے نا ان کو بھی دعاؤں کی ضرورت ہے، یعنی کہ دعا مانگ کے پھر کیا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ یہ دعا قبول کر لیں۔ جو ہم لوگ کہتے ہیں نا ربنا وتقبل دعا، ربنا تقبل دعا، کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی ہے نا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ تو یہ تو نبیوں کا کام تھا، یہ نبیوں کی سنت ہے، یہ یعنی کہ ان کا طریقہ ہے یہ کیا کہ وہ جب دعا مانگتے تھے تو دعا کرنے کے بعد دعا مانگتے تھے کہ یا اللہ میری یہ دعا قبول کر لے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو، اپنے پیغمبروں کو یہ سکھایا کہ مجھ سے مانگو، تو ہم اور آپ اس سے بری تو نہیں ہو سکتے۔ ہم اور آپ اس سے، جس کو کہتے ہیں نا کہ مجھے کسی چیز کی ضرورت اور حاجت تو نہیں ہے، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ جب نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے دعا سکھائی اور نبی دعا مانگتے تھے، تو ہم اور آپ تو بہت چھوٹی، بہت حقیر، بہت کمزور چیز ہے۔ ہم لوگوں کے تو ایمان ہی اتنے مضبوط نہیں ہیں، کچھ نہیں تو کیا، بلکہ بہت بڑی چیز ہے کہ اپنے ایمان کی مضبوطی اور اس پہ استقامت مانگیں، اور قیامت تک کی آنے والی نسلوں کی استقامت، دین پہ استقامت، ایمان والی زندگی، ایمان والی موت۔ صالحین کے جیسے یوسف علیہ السلام کی ہے، یعقوب علیہ السلام کی دعائیں ہیں، وَأَلْحِقْنَا بِالصَّالِحِينَ، کہ ہمیں صالحین کے ساتھ ملائیے گا۔ تو دعائیں بہت ساری ہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ توفیق دیں گے، اور ہمارا ارادہ بہت زمانے سے ہے کہ گروپ پہ بھی ہم وقتاً فوقتاً کچھ دعائیں بھیجیں، لیکن بس ایک وہی ہم کو لگتا ہے کہ کبھی کبھی ایسا بھی لگنے لگتا ہے کہ ایسا تو نہیں کہ آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ ہو رہا ہے، مطلب بہت اوور ہو رہا ہے، اور یہ کہ اگر کہیں سے کوئی فیڈ بیک ملے تو اٹ ول بی اپریشیٹڈ، اٹ از اپریشیٹڈ ان دا سینس کہ مطلب ہم کو یہ بھی لگتا ہے کہ بہت زیادہ گروپ پہ چیزیں پوسٹ کرنے سے کہیں اکتاہٹ نہ ہونے لگے آپ لوگوں کو، لیکن یہ کہ دل بھی بہت چاہتا ہے، بہت خواہش ہوتی ہے کہ دعائیں کم سے کم ہم لوگ آپس میں ایک دوسرے سے سیکھ لیں۔ تو اور کچھ نہیں، بہت چھوٹی چھوٹی مسنون دعائیں، چھوٹی چھوٹی بالکل چیزیں، لیکن یہ کہ مسنون دعائیں، یہ جو قرآن شریف کی دعائیں ہیں نا، ان کی ایک بہت بڑی چیز ہے، مطلب بہت بابرکت ہوتی ہیں، اس حساب سے کہ بہت چھوٹے سی دعا ہوتی ہے، بہت کم الفاظ میں سب کچھ آ جاتا ہے، مطلب ہر ایک چیز اس میں شامل ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بہترین توفیق عطا فرمائے۔ اور ویسے دیکھیں تو سورہ فاتحہ کی ہی جو ہم نے تفسیر کی تھی، تو سورہ فاتحہ بھی بہترین دعا ہے نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو ہم مانگ رہے ہیں نا اللہ تعالیٰ سے مدد، اور مدد جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے پھر ہر چیز میں ہوتی ہے نا۔ اور یہ ہے کہ اگر قرآن شریف سے بھی دیکھیں یا حدیث شریف سے دیکھیں تو دعا کے آداب بھی پتہ چلتے ہیں، اور صرف اگر ایک دعا بھی اٹھا لیں قرآن شریف کی تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دعا کرنے کا آداب کیا ہو، اور اس کے علاوہ یہ کہ دعا ہم جب کرتے ہیں تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا ایک چیز اگر دیکھیں تو چلیں اس سے شروع کرتے ہیں جو کہ سب سے پہلے دعا مانگی گئی، ٹھیک ہے، یعنی کہ آدم علیہ السلام کی دعا۔ آدم علیہ السلام کی دعا، جب کہ آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے مطلب جس کو کہتے ہیں نا ابو البشر، ٹھیک ہے، یعنی کہ ہم سب لوگوں کے والد،
ٹھیک ہے، اور جد امجد کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، بہرحال ہم لوگ بنی آدم ہیں، یعنی آدم کی اولاد ہیں۔ تو جب وہ جو قصہ جو قرآن شریف میں نہیں تو 10 بار تو آیا ہے کم سے کم، ابلیس اور آدم علیہ السلام کا قصہ، تو اس سے بہت ساری چیزیں پتہ چلتی ہیں۔ ابھی بات کیونکہ دعا کی ہو رہی ہے تو اس دعا کی بات کرتے ہیں جو آدم علیہ السلام نے مانگی تھی، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ تو اس کی شروعات ہی اگر دیکھ لیں نا، اچھا بہرحال پہلے تھوڑا سا اس قصے کے بارے میں تھوڑی سی بات، بہت مختصر، اور وہ یہ ہے کہ ابلیس نے آدم علیہ السلام اور آدم اور حوا علیہ السلام کو بہکایا، ٹھیک ہے، وسوسہ ڈالا، فضل علیہم الشیطان، تو یہ کہ شیطان نے وسوسہ ڈالا، انہیں بہلایا، پھسلایا، جو بھی ہے دھوکے میں ڈالا، جو بھی اس کو کہہ لیں، اور اس کے بعد یہ کہ جو جس درخت سے کھانا اللہ تعالیٰ نے آپ سے آدم علیہ السلام کو منع فرمایا تھا، وہاں سے اس کے قریب وہ چلے گئے، ٹھیک ہے۔ تو اب جب وہ ہوا، اور وہ ہوتے ہی، یعنی وہ جو ایک خطا تھی، وہ ہوتے ہی آدم علیہ السلام نے ریئلائز کیا اسی وقت، ہے نا، اور وہ ریئلائز کرتے ہی کیا ہوا، آدم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ نہیں میں نے تو کچھ نہیں کیا تھا، میری تو نہ نیت تھی نہ میرا ارادہ تھا، یہ تو یہی ہے بدبخت ابلیس شیطان جس نے مجھے بہکایا تھا، تو مجھے سزا نہیں دیجیے، اس کو سزا دیجیے، ٹھیک ہے۔ جو اکثر ہم لوگوں کا وہ ہوتا ہے کہ جب وہ ہوتا ہے نا تو ایکسکیوزز، ایکسپلینیشنز یہ ہم دینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو آدم علیہ السلام نے ایک بار بھی یہ نہیں بولا کہ اس کی وجہ سے ہوا ہے، جو ہم لوگوں کے ہوتا ہے نا ایک بلیم گیم، کہ میری وجہ سے نہیں، اس کی وجہ سے، دیکھا تم نے کہا تھا نا، میں نے کیا، تمہاری بات سن لی، اس وجہ سے ہوا، یا میں تو نہیں چاہتا تھا لیکن تمہاری وجہ سے کر لیا تھا، اس وجہ سے ہوا۔ نہ لڑائی جھگڑا، نہ جس کو کہتے ہیں کہ الزام تراشی، کوئی بلیم گیم نہیں، نہ یہ کہ اپنے آپ کو بچا لیا، اپنے آپ کو بری کر لیا اس چیز سے کہ میں تو نہیں کر رہا تھا، وہ تو اس نے کہا تھا تو میں نے کیا، یا اس نے مجھے یہ کہا تھا اس وجہ سے میں نے کیا، کچھ بھی نہیں۔ جیسے ہی جس لمحے ریئلائز کیا ہے، اس وقت کیا شروعات کیا ہے دعا کی، ربنا ظلمنا انفسنا، کہ یا اللہ ہم نے ظلم کیا ہے نا، ہم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، ہم نے ظلم کیا اپنے آپ پر۔ تو جیسے ہی پتہ چلا، جیسے ہی احساس ہوا، جیسے ہی اس چیز کا ادراک ہوا، کیا ہوا، پہلی چیز ربنا ظلمنا انفسنا، ہے نا، کہ ہم نے ظلم کیا ہے، یعنی پہلی جو چیز ہے وہ کیا ہے، اپنی غلطی مانی۔ اور ہم کون ہیں؟ ہم اسی آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، تو ہمارے اندر جو ایک خصلت ہونی چاہیے نا، وہ کیا ہونی چاہیے، آدم علیہ السلام کی، کہ اگر کوئی غلطی، کوئی خطا، کچھ گناہ کچھ ہوا ہے نا، تو اس کو مانے، اس کو کسی دوسرے پہ مت ڈال دیجئے، یا پھر سرے سے اس کا انکار ہی کر دیں کہ نہیں میں نے تو کیا ہی نہیں، یا پھر پہلی بات تو یہ تھی کہ مانتے ہی نہیں ہیں، مانتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کی غلطی، اس کی غلطی، یہ وجہ وہ وجہ، ایکسکیوزز، ایکسپلینیشنز اتنے ہوتے ہیں کہ وہ اصل جس کو کہا جاتا ہے نا کہ ایکسیپٹنس آتا ہی نہیں، ایکنالوجی نہیں کر پاتے کہ ہاں گناہ ہوا بھی ہے۔ تو بہرحال ہم انہی آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، ہے نا، اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو بارہا خطاب کیا ہے، یا بنی آدم، آدم کی اولاد، تو یہی ایک بہت بڑی اور بہت پیاری چیز تھی نا، کیا، ربنا ظلمنا انفسنا، کہ اپنی غلطی تو مانے پہلے، جب غلطی مانیں گے تبھی تو توبہ کی جائے گی نا، توبہ اچھا نیکیوں پہ تو نہیں ہوتی ہے، تو غلطی مانیں گے تبھی تو جس کو کہتے ہیں نا استغفار اور توبہ اور وہ سب کچھ ہوگا۔ ہم مانتے ہی نہیں کہ ہم نے کچھ غلط کیا ہے، وہ تو میری وجہ سے تھوڑی، وہ تو اس کی وجہ سے ہو گیا تھا، ہے نا۔ تو بہرحال پہلی جو چیز آتی ہے نا وہ یہ کہ ہم اپنی غلطی مانیں، اور اس کے علاوہ اگر ابلیسی فطرت اور ابلیسی جو ایک ری ایکشن جو تھا وہ دیکھیں تو وہ کیا تھا، وہ اس کا جو رد عمل، جو اس کا طرز عمل تھا وہ کیا تھا، جب اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک حکم دیا تھا تو اس نے کیا کہا تھا، انا خیر من، ٹھیک ہے، کہ میں اس سے بہتر ہوں۔
اور یہ جو ہے یہ پہلا گناہ ہوا تھا جو آسمانوں پہ ہوا تھا. کیا تھا؟ یہ اپنی انا جو ہوتی ہے نا، اپنا نفس، میں بہتر ہوں کسی بھی طرح سے، چاہے وہ میں پڑھائی میں دین میں مال میں جمال میں اعمال میں، یہ ساری جو چیزیں ہوتی ہیں نا کہ میں بہتر ہوں، یا ہاں مجھے پتا ہے بڑا ابھی بن رہی ہے، پہلے تو مجھے پتا ہے نا اس نے کیا کیا ہوا ہے. تو وہ جو ساری چیزیں ہیں نا کہ میں بہتر ہوں، کہتے نہیں ہیں لیکن سمجھتے ہیں، اپنے اندر ایک خود پسندی تو بھری ہوئی ہے نا. یا پھر اگر وہ نہیں ہے تو دوسرے کی غلطی اور عیب تو اتنے زیادہ واضح ہیں کہ اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے، کہ اللہ نہ کرے نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کیا حساب کتاب لیں گے جو ہمارے ذہنوں میں اور ہمارے دلوں میں حساب کتاب دوسروں کے بھرے ہوئے ہیں، ہے نا. رجسٹرز میں جس کو کہتے ہیں نا کہ ہر ایک کی کمی کوتاہی عیب، کس وقت کیا ہوا، کس نے کیا کیا، کس نے کیا کہا، اس کو کرنا تو ایسے چاہیے تھا لیکن اس نے وہ کر دیا. جتنی بھی چیزیں ہیں رجسٹرز کے رجسٹرز بھرے پڑے ہیں دوسرے لوگوں کی عیب جوئی میں، اپنے عیب بالکل نہیں دکھائی دیتے، قطعاً سمجھ میں ہی نہیں آتے. انا خیر من، کہ میں بہتر ہوں. بہرحال اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو خود پسندی سے، ایک عجب جو ہوتا ہے نا، اپنا آپ جو ہے وہ اچھا لگنے لگتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے، کیونکہ یہ شیطان کا گناہ تھا، ہے نا. ربنا ظلمنا انفسنا. اچھا اب یہ تو ظلمنا تو ہو گیا، اس سے پہلے ربنا جو ہے نا وہ بھی بات کر لیں تھوڑی سی بس، ٹھیک ہے. اور ربنا یہ جو اپنے آپ میں ایک یہ جو چیز ہے نا یہ بہت بڑی چیز ہے. اور یہ کیا ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سکھا رہے ہیں؟ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں سکھا رہے ہیں کہ جب مانگتے ہیں نا تو سب کو شامل کرتے ہیں. ربی بھی آیا ہے قرآن شریف میں، اور جو ویسے سنا ہوگا نا ہم لوگوں نے چہل ربنا، تو وہ ربنا ہے یعنی ہمارے رب، ہم سب کے رب، ہم سب کے پالنے والے، ٹھیک ہے. تو جب مانگتے ہیں نا تو اپنے لیے تو مانگیں، ربنا میں ہم تو شامل ہیں ہی نا، ہمارے ساتھ ہم سب لوگ شامل ہیں، یعنی اپنے آپ، اپنا آپ، اور ہمارے اس انڈیویجول کے علاوہ اور بہت سارے لوگ. اور اس میں پھر وہی بات ہے کہ پوری امت کو شامل کریں، کیونکہ امت کو دعاؤں کی بہت ضرورت ہے. بہت سارے لوگ ہیں جن کو توفیق نہیں ہوتی ہے، بہت سارے لوگ ہیں جو اس کنڈیشن میں ہی نہیں ہیں، ان کے حالات ہی ایسے نہیں ہیں کہ وہ ہاتھ اٹھا کے دعا کر سکیں. اتنے زیادہ مظلوم ہو چکے ہیں، اتنا زیادہ ان کے اوپر ظلم اور تشدد ہو رہا ہے. بہت سارے ہیں جو امن میں ہیں، امان میں ہیں، سب کچھ ہے ہم لوگوں کی طرح، جو آسانیوں میں، آسائشوں میں ہے، پیٹ بھرے ہیں، بھوک پیاس کی کوئی حاجت ایسی نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے نقاہت ہو یا کمزوری آ جائے یا کچھ دماغ ہمارا وہ ہو جائے نا، معاوف ہو جائے. اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے الحمدللہ، ایسا کچھ نہیں ہے. تو مانگیں، ان کے لیے مانگیں جو نہیں مانگ سکتے ہیں، بہت ضرورت ہے اس وقت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے اگر دیکھیں نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا ہے، اور اپنی امت کے لیے مانگا ہے، اور بہت مانگا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخر وقت میں، جب جس کو کہتے ہیں نا کہ موت کی شدت جس وقت تھی، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ کیا تھا؟ امتی امتی. جب قیامت کی ابھی جب بات ہو رہی تھی نا سورہ نبا میں، اور ابھی دیکھیں سورہ نازعات، سورہ عبس، مطلب 30واں جز عامہ جو ہے وہ تو بھرا پڑا ہے اس میں. اور اس میں کیا ہے کہ وہ دن کیا ہوگا کہ جب بھاگے گا ایک مرد اپنی زوج سے، مطلب جوڑے جوڑے جو ہے نا وہ ایک دوسرے سے بھاگیں گے. وہ امی و ابی، اپنے ماں باپ سے بھاگیں گے. وصاحبتی و بنی، اپنی اولاد سے. جو میاں بیوی ہیں، جو ماں باپ ہیں، جو دوست احباب ہیں، جو جتنے بھی قریبی ہیں، کوئی ایک دوسرے کو نہیں پوچھے گا، نہ مانگے گا، نہ سنے گا، نہ پہچانے گا. اور اس وقت صرف ایک وہاں کی جو کیفیت ہوگی نا وہ کیا ہوگی؟ نفسی نفسی والا عالم ہوگا نا، نفسا نفسی کا عالم جو ہم کہتے ہیں. ہر طرف سے صرف ایک آواز آئے گی، نفسی نفسی، یعنی میرا اپنا نفس، میں، ہائے میرا کیا بنا. اور اس وقت صرف ایک جگہ سے آواز آئے گی، امتی امتی.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہم کو سکھایا ہے نا پوری امت کے لیے دعا کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے لیے بھی مانگ کے گئے ہیں نا. تو ہم کو کیا جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ بخل ہی تو ہے کہ جب ہاتھ اٹھتا ہے تو اپنے علاوہ اور کوئی سوچتا ہی نہیں ہے. تو مانگے، اپنے لیے بھی مانگے، اپنے گھر والوں کے لیے مانگے، اور کرتے 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 پوری امت کو اس میں شامل کر لیں. جو لوگ چلے گئے ہیں نا ان کے لیے مانگے، ان کے لیے بہت مانگے، کیونکہ جب موت آ جاتی ہے تو ہر انڈیویجول کی قیامت جو ہے وہ اس کی موت ہی ہے، کیونکہ اس کے بعد اس کے اعمال بند ہو جاتے ہیں. الا ماشاء اللہ، یعنی کہ سوائے اس کے جو کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا، اور اس میں کچھ چند چیزیں ہیں جو اس کی موت کے بعد بھی جاری رہتی ہیں. تو جو لوگ جا چکے ہیں ان کے لیے مانگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے لیے، تابعین، تبع تابعین رحمۃ اللہ علیہم اجمعین، اکابرین، اپنے اساتذہ، اپنے بڑے بزرگ، اپنے خاندان والے، غیر خاندان والے، اپنے اصل اور فروع، اور قیامت تک کی آنے والی نسلوں کے لیے مانگے. ان کی ایمان کی اور ان کی استقامت کی دعا کریں. بہت ضرورت ہے، ہم سب لوگوں کو ہے، جو لوگ جا چکے ہیں ان کو ہے، اور جو آنے والے ہیں ان کو بہت ضرورت ہے. بہرحال ربنا جب مانگے تو اللہ تعالیٰ ہم کو سکھاتے ہیں کہ سب کے لیے مانگے. ربنا ظلمنا، اپنی کمزوری اور اپنی جو خطا اور جو گناہ ہے نا ان کا اعتراف کر کے مانگے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کو بہترین حدیث شریف ہے نا، بہترین خطا کار کون ہے؟ کیا ہے؟ خطاؤن کلکم خطاؤن، کہ تم سب جو ہے وہ خطا کار ہو، ہے نا. اور بہترین خطا کار کون ہے؟ جو کہ توبہ کریں، توابین. اور توابین جو ہے نا یہ مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی کہ چھوٹی موٹی ایسی ویسی تھوڑی تھوڑی سی بس توبہ نہیں کہ چلتے پھرتے وہ. توابین جو کثرت سے توبہ کرنے والے ہیں، جو کثرت سے استغفار کرنے والے ہیں، جو کثرت سے اپنی غلطیوں کو مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے مانگتے ہیں، اپنی عاجزی پیش کرتے ہیں، یہ بتاتے ہیں، اس کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم کمزور ہیں اور اللہ تعالیٰ قادر ہیں، اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارا وہ ضعف، وہ ہماری کمزوری، وہ ہماری ایمان کی کمزوری، ہماری جسم کی کمزوری، ہماری روح کی کمزوری، اللہ تعالیٰ ان سب کو طاقت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان سب کو قوی کر دے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. تو یہ کہ یہ وہ دعا ہے جو کہ آدم علیہ السلام نے مانگی، اور اس کے برعکس اسی وقت دیکھیں غلطی دونوں سے ہوئی تھی نا، آدم علیہ السلام اور شیطان. لیکن آدم علیہ السلام کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور بنی آدم یعنی کہ قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ میرے بندے، عبادی، اشرف المخلوقات. کس طرح سے؟ لقد کرمنا بنی آدم. اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں نا کہ ہم نے اکرام کیا ہے بنی آدم کا. کرمنا ہے نا، کرم کیا ہے ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے. کیوں؟ اگر صرف دیکھ لیں اس وقت کا فرق، جو آدم علیہ السلام کا جو ایک طرز عمل تھا اور ابلیس کا جو طرز عمل تھا، اس کے برعکس ابلیس نے کیا کیا؟ پہلے تو اس نے کیا بتایا کہ انا خیر من، میں تو بہتر ہوں نا. اس کے بعد کیا کیا کہ اس نے مہلت مانگی قیامت تک کے لیے. مانگی نا، قیامت تک کے لیے مہلت مانگی اس نے. کس چیز کے لیے؟ کہ میں آپ کے بندوں کو اسی آدم کی اولاد کو بہکاؤں گا، ہے نا. تو جب مانگنے کا موقع تھا تب بھی اس رجیم نے، اس مردود نے کیا مانگا؟ مہلت مانگی اس نے. اور اللہ تعالیٰ نے بظاہر آدم علیہ السلام سے دعا کی تھی. اور اگر ویسے سوچے نا تو سوچے آدم علیہ السلام کہاں تھے؟ جنت میں تھے نا آدم علیہ السلام. اور بظاہر اگر دیکھیں تو کیا ہوا؟ آدم علیہ السلام کو تو زمین پہ آنا پڑا، بھیجا گیا تھا نا ان کو نیچے. اور بظاہر اگر دیکھیں تو ابلیس کا کیا ہوا؟ ابلیس نے کیا مانگا تھا؟ کہ اس کو قیامت تک کی مہلت دی جائے. اللہ تعالیٰ نے نہیں دی، دے دی نا اللہ تعالیٰ نے مہلت. تو اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دعا قبول کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتے ہیں.
چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ مردود اور رجیم ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ مبغوض کیوں نہ ہو، ہے نا؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا غصہ، چاہے وہ ملعون، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اس کے اوپر، تب بھی اللہ تعالیٰ نے قبول کی ہے۔ تو ہم اور آپ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم لوگ تو بہت بہتر ہیں، ہم لوگ اللہ تعالیٰ کو کم سے کم جانتے اور مانتے تو ہیں نا۔ بہت کمزور ہیں، بہت جس کو کہتے ہیں کہ نالائق ہیں، ناقص ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو مانتے جانتے تو ہیں، کم سے کم اس چیز کا تو جس کو کہتے ہیں کہ شعور رکھتے ہیں کہ ہاں اللہ تعالیٰ ہم سے حساب کتاب لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مانتے ہیں، ٹوٹی پھوٹی چاہے، لیکن کوشش تو ہے نا۔ تو جب ابلیس کی، اس ملعون اور مردود کی، اللہ تعالیٰ نے جب ایک دعا قبول کی اور اس طرح سے قبول کی کہ ہم سب لوگ جانتے ہیں نا، تو ہماری اور آپ کی کیوں نہیں ہوگی؟ ہوگی، ضرور ہوگی، اور ہوتی ہے۔ بس بات یہ ہے کہ ہم توفیق لیتے نہیں ہیں، ہم مہلت نکالتے نہیں ہیں، ہم وقت نہیں نکال پاتے ہیں۔ اور جب دعا مانگے نا تو اس وثوق سے مانگیں، اس بھروسے کے ساتھ مانگیں کہ یہ دعا قبول ہوگی اور ہو رہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے نا تو یہ بھی مانگیں کہ اللہ تعالیٰ میری دعا قبول کریں۔ جو ابھی بات ہوئی تھی نا ربنا وتقبل دعا، کہ دعا مانگنے کے بعد دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کر لیں۔ اور اللہ تعالیٰ سے اگر کبھی اس طرح کا خیال آتا ہے نا کہ ہاں میں نے مانگا تو تھا، میں تو مانگتی ہوں، میری تو کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ سے یہ بھی مانگے کہ میرا دل اس چیز سے پاک صاف کر دیں۔ اللہ تعالیٰ جو بھی دعا، آپ پتہ ہے مجھ کو کہ جو بہتری ہوگی آپ وہی کریں گے، بس بظاہر میرے لیے بھی بہتری دکھا دیں۔ یعنی میری نظریں، ہم لوگوں کا ایمان اتنا کمزور ہو گیا ہے نا کہ جب تک ظاہر نہیں ہوتی یہ چیز، جب تک خود نظر نہیں آتی، جب تک خود سمجھ میں نہیں آتی نا، تب تک لگتا ہے کہ نہیں ہوا۔ تو مانگیں اللہ تعالیٰ سے، وہ بھی مانگ لیں، مانگ کے تو دیکھیں، ایک ایک چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی چیز مانگیں۔ جو بات ہوئی تھی نا کہ اتنا مانگیں کہ ایک مثال دی جاتی ہے نا کہ جب صبح دوپہر شام جب دروازہ کھٹکھٹایا جائے گا تو کبھی نہ کبھی تو کھلے گا نا۔ تو اسی مثال کو ذہن میں رکھ لیں۔ جو صبح شام کے اذکار ہیں نا، کبھی دیکھیں، کبھی ان کو سمجھنے کی کوشش کریں نا، تو ان میں ایک ایک اس میں اتنی گہرائی ہے اور اتنی تفصیل ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو سکھا کے چلے گئے۔ اور مسنون دعائیں اور قرآن شریف کی دعائیں، دعا دیکھیے، دعا جو ہے نا وہ ایک کیفیت ہے۔ دعا پڑھنی جیسے ہوتا ہے نا کہ یہ ہو رہا ہے تو کیا دعا پڑھیں، اور وہ تو ایک بہت پیاری بات کسی نے کہی تھی، اور ہمیں جس کو کہتے ہیں نا کہ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ بس اس وقت بس لگ جاتی ہے، تو یہ تھا کہ دعا پڑھنے سے زیادہ دعا مانگا کرو، ہے نا۔ تو کبھی کبھی ہوتا ہے، واقعی ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ کچھ ذہن میں نہیں ہوتا، صرف اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں اور رونا آتا ہے، یا پھر آپ کے اپنے الفاظ ہوتے ہیں اور آپ کا رب ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا، تو وہ کیفیت بھی یوٹیلائز کریں۔ اور جب کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یا جب بہت زیادہ ایک کیفیت ہو رہی ہے دعا کی، یا جو بھی مقبول اوقات ہیں دعا کے، اس وقت اہتمام کریے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دعا کریے کہ اللہ تعالیٰ دعا کی توفیق عطا فرمائے۔ جو مسنون اور جو قرآنی دعائیں ہیں نا، ان کی تاثیر ہے۔ اور جیسے مولانا طارق جمیل صاحب کے ایک اس میں بہت پیاری چیز تھی کہ یہ وہ چابیاں ہیں، یہ وہ کنجیاں ہیں جن سے تالے کھل چکے ہیں، یعنی یہ آزمائی ہوئی چیزیں ہیں، یہ آزمایا ہوا ایک طریقہ ہے، جو کہا جاتا ہے نا مجرب عمل، یعنی تجربے سے یہ بتایا گیا ہے۔ تو مسنون دعائیں اور قرآن کی دعائیں یہ وہ چابیاں ہیں جن سے تالے کھل چکے ہیں، جن سے ہزاروں سال سے تالے کھلتے چلے آ رہے ہیں۔ تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہی چابی ہمیں ملے اور ہم وہی تالا کھول رہے ہیں اور نہیں کھل رہا؟ تو جب مانگیں نا تو اس ایمان کے ساتھ مانگیں کہ ہماری دعا قبول ہوگی اور ہو رہی ہے، اور اگر وہ کیفیت نہیں آ رہی ہے تو وہ کیفیت مانگیں، اللہ تعالیٰ سے اللہ کو مانگیں، اللہ تعالیٰ کی محبت مانگیں، اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مانگیں، اس کی توفیق مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ویسا بنا دیجئے جیسا کہ آپ ہم سے چاہتے ہیں، جیسا کہ آپ ہم سے، جس طرح سے آپ ہم سے جنت میں مل جائیں، اپنے لیے، گھر والوں کے لیے، قریبی لوگوں کے لیے، قریبی
سے مراد یہ ہے کہ جو آپ کے قریب رہتے ہیں وہ بھی، اور جو آپ کے دل کے قریب رہتے ہیں وہ بھی، یعنی فزیکلی جو قریب ہیں وہ بھی، ان کا بھی حق ہے، اور جو ویسے اللہ تعالیٰ نے جن کی جگہ آپ کے دلوں میں بنائی ہے نا وہ بھی ہے نا۔ اور کیونکہ آپ سب لوگوں سے بات ہو رہی ہے تو جیسے ہم سب لوگ ہیں جو بہت دور ہیں تو ہم لوگوں کے لیے بھی، لیکن مانگیں اللہ تعالیٰ سے۔ اور یہ کہ اپنے الفاظ میں جو مسنون طریقے ہیں اس کے اعتبار سے قبلہ رو ہو کے دیکھیں، یہ ساری چیزیں نا ان کیفیات کو لانے کے لیے ہیں، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایسے ہی کیفیت بن جاتی ہے، کبھی کبھی لیٹے لیٹے ہے نا۔ تو جو بھی موقع، جو بھی مہلت مل رہی ہے نا اس میں مانگیں، اور اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں، ہے نا۔ سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ میں جواب دیتا ہوں، میں سنتا ہوں جب وہ مجھے بلاتا ہے۔ تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ بہت نیکوکار اور بڑا ذاکرین میں سے ہم ہوں، کچھ بھی نہیں ہے نا تب بھی مانگیں، اللہ تعالیٰ اس کی بھی توفیق دیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ کہ اب یہ ایک آیت جو تھی، آیت نمبر 60 سورہ غافر یعنی سورہ مؤمن کی، تو یہ بھی ایک بار دیکھیے گا۔ اور اس کے علاوہ یہ جو ہے نا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یہ ہے آدم علیہ السلام کی دعا، اور اس کو بھی اپنے معمول میں لانے کی کوشش کریے گا انشاءاللہ۔ اور ختم ہونے سے پہلے پھر سے ایک بار دعا پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔